اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وَأَمَّا حَقُّ الْخَلِيطِ أَن لَا تَغُرَّهُ۔ عزیزان محترم، رسالۃ الحقوق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نہایت ہی گراں بہا حدیث جسے وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس تیسرے باب کے تحت بیان کیا گیا مرحوم شیخ حر عاملی کی جانب سے۔ علماء اس کتاب کو اور اس رسالے کو اخلاقی میدان میں بہت اہمیت دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان حقوق کی رعایت کرے۔ آج جس حق کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے حق خلیط۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیط کس کو کہتے ہیں؟ خلیط جس کے ساتھ انسان بہت زیادہ اختلاط کرے، بہت زیادہ میل جول رکھے، بہت زیادہ رفت و آمد ہو، کیا خلیق اسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کلمہ خلیط مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی یہی ہے کہ وہ شخص کہ جس کے ساتھ انسان بہت زیادہ معاشرتی طور پر میل جول رکھتا ہے، بہت زیادہ آمد و رفت رکھتا ہے، اسے خلیط کہا جاتا ہے۔ یا وہ شخص کہ جس کے ساتھ معاشرت کرنا تھوڑا دشوار ہو، مشکل کام ہو، اسے بھی خلیط کہا گیا ہے۔ یا وہ شخص کہ جس کے ساتھ انسان سفر کر رہا ہے اور وہ انسان کا ہم سفر ہے، اسے بھی خلیط کہا گیا ہے۔ یا وہ انسان کہ جس کے ساتھ انسان پراپرٹی اور اس کے مفادات میں شریک ہے، مثلا ایک ہی گیس کا جو کنیکشن ہے وہ دونوں گھروں میں آ رہا ہے، ایک ہی پانی کا کنیکشن ہے جو دو گھروں میں آ رہا ہے۔ ایک گھر اگر موٹر لگا لے اور پانی کو کھینچ لے تو یقینی بات ہے دوسرے گھر میں پانی نہیں جائے گا، یا ایک اگر گھر جو ہے وہ گیس کھینچنے والا جو مشین ہے وہ لگا لے تو دوسرے گھر میں گیس نہیں جائے گی۔ تو یہ حق خلیط میں آتا ہے۔ بعض لغت کی کتابوں میں خلیط کو پراپرٹی کے مشترکہ مفادات کو جو حامل افراد ہوتے ہیں انہیں بھی خلیط کہا جاتا ہے۔ یا ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ خلیط جو ہے وہ شریک سے نیچے کا درجہ رکھتا ہے اور ہمسائے سے اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے، لہٰذا ارشاد ہوتا ہے الشریک اولا من الخلیط، کہ شریک کا رتبہ جو ہے وہ خلیط سے اوپر والا رتبہ ہے، والخلیط اولا من الجار، اور خلیط جو ہے اس کا رتبہ ہمسائے سے کے رتبے سے جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ بس یہ معنی بیان کیا گیا ہے خلیط کا، اور جو یہاں محسوس ہو رہا ہے وہ خلیط پراپرٹی کے مشترکہ مفادات کے حامل افراد کے بارے میں یہاں حق بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ ان تمام معانی کو بھی خلیط میں اگر مد نظر رکھا جائے تو جو امام زین العابدین علیہ السلام یہاں حقوق بیان کر رہے ہیں، ان حقوق میں ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان تمام افراد کو گویا کہ مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم پہلے آپ کی خدمت میں خلیط کے جو ہمسائے ہیں مثلا یا جس کے ساتھ آپ کی زیادہ نشست و برخاست ہے اس کو بیان کر چکے ہیں، مثلا 31واں حق جو بیان کیا ہے اما حق و جلیسے کا، جس کے ساتھ آپ نشست و برخاست کرتے ہیں، یہ حق بیان ہو چکا، حالانکہ وہ بھی خلیط کے زمرے میں آتا ہے۔ اما حق و جارے کا، جو آپ کا ہمسایہ ہے، یہ خلیط سے نیچے والا رتبہ ہے لیکن ہم نے اسے بیان کر دیا ہے 32ویں حق میں۔ یا اسی طرح اما حق الصاحب، جس کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا خلیط ہے، تو یہ بیان ہو چکا، بس یہاں اس معنی میں خلیط نہیں ہے۔ یا اما حق الشریک، کہ جو خلیط سے اوپر والے درجے پر فائز ہے، بزنس پارٹنر، اسے بھی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ بس یہاں جو خلیط بیان کیا جا رہا ہے وہ در واقع ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے پراپرٹی کے مشترکہ مفادات وابستہ ہیں۔ البتہ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جس میں بھی خلیط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الخصال
کہ جس میں انہوں نے اخلاقی اور اعتقادی احادیث کو جمع کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 284 پر مرحوم شیخ صدوق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں خمس خصال من فقد واحدۃ منہن لم یزل ناقص العیش زائل العقل مشغول القلب۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی فاقد ہو جائے، کوئی ایک چیز بھی آپ کے لیے نہ ہو یا آپ کے پاس نہ ہو، تو جب تک وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ ہمیشہ کے لیے پریشان رہیں گے، ہمیشہ کے لیے سرگردان رہیں گے، ہمیشہ کے لیے مبہوت الحواس ہو جائیں گے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو جو مشکل آپ کی زندگی میں آئے گی وہ مشکل دائمی ہوگی جب تک وہ چیز آپ کے پاس دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فَأَوَّلُهَا صِحَّةُ الْبَدَن۔ انسان کا بدن اگر صحت و سلامتی کے ساتھ ہے تو انسان نہایت خوشحال ہے، لیکن اگر انسان کو کوئی بیماری آ جائے تو انسان دائماً جب تک بیماری اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے انسان مخبوط الحواس رہے گا، انسان پریشان رہے گا، انسان مضطرب رہے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ امنیت ہے۔ الثانیہ الامن، یعنی امنیت بہت اہم چیز ہے معاشرے کے اندر، اور اگر معاشرے میں صحت و سلامتی نہ ہو، امنیت نہ ہو تو معاشرہ جہنم بن جائے گا۔ لہٰذا بیان ہوتا ہے کہ النعمتان مجہولتان الصحت والامان، 2 چیزیں ایسی ہیں اللہ کی نعمتیں کہ جو مجہول ہے، انسان ان کی قدر و قیمت صرف اس وقت جانتا ہے جب وہ انسان سے چھن جاتی ہیں۔ مثلاً یہی کوئی صحت و سلامتی کی سہولت ہے، جب انسان تندرست ہوتا ہے تو اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتا، جیسے ہی بیمار ہو گیا اسے تندرستی کی قدر و قیمت کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں امنیت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسان اس کی قدر نہیں جانتا ہے، لیکن جیسے ہی معاشرہ ناامن ہوتا ہے انسان کو امنیت کی قدر و قیمت کا احساس ہو جاتا ہے۔ پس اگر معاشرے میں امنیت نہیں ہے تو انسان کی زندگی جہنم بن جائے گی، انسان ہمیشہ سرگردان رہے گا، انسان ہمیشہ مخبوط الحواس رہے گا جب تک امنیت واپس نہیں آ جاتی۔ اسی طرح الثالثہ سعۃ الرزق، یعنی انسان کے رزق میں گشادگی کا ہونا انسان کی زندگی کی خوشحالی کی علامت ہے۔ اگر انسان کے رزق میں تنگی پائی جا رہی ہے تو ایسا انسان جس کا رزق کم ہے وہ پریشان ہے، مخبوط الحواس ہے، نگران ہے جب تک کہ اس کے رزق میں وسعت نہ آ جائے۔ چوتھی چیز امام صادق آل محمد فرماتے ہیں انیس الموافق، کہ تمہارا ایک ایسا انیس ہونا چاہیے جو تمہارے موافق ہو۔ اب یہاں راوی سوال کرتا ہے قلت، میں نے سوال کیا وما انیس الموافق، مولا بتائیے یہ انیس موافق کس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو امام فرماتے ہیں قال الزوجۃ الصالحہ، ایک انسان کی نیک بیوی، ایک صالح بیوی، ایک پاکیزہ بیوی، ایک خیال رکھنے والی بیوی اگر انسان کو مل جائے تو انسان کی زندگی خوشحال ہے۔ لیکن اگر بیوی انسان کی صالحہ نہیں ہے، تنگ کرنے والی بیوی ہے، تو انسان کا گھر جہنم بن جائے گا۔ والولد الصالح، انیس الموافق میں دوسری چیز کیا ہے؟ ولد صالح ہے، کہ اگر انسان کا بیٹا اور فرزند اور بیٹی اچھی ہے، صالحہ ہے، تو انسان کی زندگی جنت ہے۔ لیکن اگر بیٹا تنگ کرنے والا ہے، اذیت کرنے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، تو انسان کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اور پھر تیسری چیز الخلیط الصالح، کہ انسان کا وہ خلیط جو انسان کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ انسان کا اکثر رابطہ رہتا ہے، چاہے وہ ہمسائے کی صورت میں ہو، چاہے وہ انسان کے پراپرٹی کے جو مشترکہ مفادات کا حامل شخص ہوتا ہے وہ ہو، اگر وہ صالح نہیں ہے تو انسان کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ مثلا ایک ہی گھر کے 2 پورشن ہیں، ایک آدمی اوپر رہتا ہے، ایک نیچے رہتا ہے، نیچے والا جو ہے وہ اوپر والے کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے جو ہے نا وہ گیس کہ جو کنیکشن ہے اس کو ساری گیس اپنے گھر کھینچ لے گا، اس کے پاس نہیں جائے گی، سارا پانی اپنے پاس کھینچ لے گا، اس کے پاس نہیں جائے گا۔ یا اسی طرح سے جو ہے وہ اور ایسی مشکلات جو مشترکہ زندگی میں کہ انسان کو پیش آتی ہیں، اگر انسان کا ایسا شریک جو بالفرض آج کل کی دور میں اپارٹمنٹ کے اندر جو مختلف افراد زندگی گزارتے ہیں، یہ درواقع آپس میں ایک دوسرے کے خلیط کے جو ہے نا وہ مصداق ہیں، اور اگر وہ خلیط صالح انسان کو نہ ملے تو انسان کی زندگی گویا کہ جہنم بن جاتی ہے۔ 5ویں چیز جسے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں الوحیہ تجمع هذه الخصال، یہ 5ویں چیز ایسی ہے جس میں باقی 4 خصوصیات بھی جمع ہیں، اور وہ ہے الدعۃ
ادعا تو یہاں امام صادق علیہ محمد فرما رہے ہیں کہ آسائش کا ہونا، سہولت کا ہونا، سکون کا ہونا۔ یہ سکون کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان کے بدن میں تندرستی ہو، جب انسان کو امنیت فراہم ہو، جب انسان کے رزق میں گشادگی ہو، جب انسان کی بیوی اچھی ہو، جب انسان کے بچے اچھے ہوں، جب انسان کا ہمسایہ اچھا ہو۔ بس اس کا مطلب ہے خلیط صالح انسان کو ملنا یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں امام زین العابدین در واقع اس خلیط کے جو قوانین ہیں، جو حقوق ہیں، انہیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَحَقُّ الْخَلِيطِ، خلیط کا تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ یہ جو تمہارا دوست ہے، تمہارا صمیمی ساتھی ہے، تمہارا ہمسایہ ہے، ایسا شخص ہے جس کے ساتھ تم ایک پراپرٹی میں رہتے ہو اور اس پراپرٹی کے مشترکہ جو منافع ہیں وہ تم دونوں کے آپس میں مشترکہ ہیں اور تم دونوں اس مشترکہ مفادات سے مساوی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہو، وہ خلیط جو ہے اس کا تمہارے اوپر حق کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان لا تغرہ، پہلا حق اس کا یہ ہے کہ تم اسے دھوکہ نہ دو۔ عزیزان محترم، دھوکہ، غرر، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اگر کوئی دھوکہ دینا شروع کر دے تو انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ انسان اگر کسی کو دھوکہ دے تو اس کی زندگی خطرات میں مبتلا ہو جاتی ہے، لہٰذا مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے خلیط کو کبھی دھوکہ نہ دے۔ مثلا انسان ایک ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، یہ اسے دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ ایسی جو مشکلات میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا انسان ایک ہی گھر میں رہ رہا ہے، ایک ہی کنیکشن سے استفادہ کر رہا ہے ٹیلی فون کے، یہ نیچے والا شخص جو ہے یہ اس ٹیلی فون کا مس یوز کرتا ہے اور اوپر والے کی گردن پر ڈال دیتا ہے اور وہ اوپر والا پھنس جاتا ہے۔ مثلا یہ اس ٹیلی فون سے کوئی مس کال کسی ایسے شخص کو غلط نمبر لگا دے یا غلط کال کر لے اور پھر اس کے اوپر ڈال دے کہ میں تو ٹیلی فون استعمال نہیں کرتا ہوں، ٹیلی فون تو اس کے استعمال میں ہے، وہ اس کا جواب دے ہے، یا اس کی ٹیلی فون کی تار اس کے گھر کے آگے سے گزر رہی ہے، اس میں وہ کنڈی ڈال کے اور کسی کو جو ہے نا وہ ہراسمنٹ کرے، کسی کو ڈرائے دھمکائے۔ اب جب تحقیق ہو تو معلوم ہو کہ اس ٹیلی فون نمبر سے جو ہے نا وہ یہ کال آئی تھی اور اس نے کسی کو تنگ کیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ کہے بھی یہ تو ہمارے ہمسائے کا نمبر ہے، ہمارا تو نہیں ہے، اس نے کیا ہے، تو اب وہ شخص جا کر پھنس جائے اس میں۔ یا بس اوقات دو دوست ہیں، ایک دوست دوسرے کے فیس بک کے اکاؤنٹ سے یا کسی ایسے اکاؤنٹ سے اس کے لیے کوئی ایسی پوسٹ کر دیتا ہے جس سے اس کی زندگی خطرے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں آج کل کے دور میں حساس اداروں کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی ایسا کومنٹ پاس کر دے جس سے اس کی زندگی جہنم میں بن جائے، یا اس کے نمبر سے، اس کے فون سے دہشت گردوں کو کال ملا دے اور پھر بعد میں وہ شخص پکڑا جائے، کہے بھئی تمہارے اوپر دہشت گردی کا کیس ہے چونکہ تمہارا رابطہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارے مصداق جو ہیں وہ دھوکہ دہی کے مصادیق ہیں اور اس کے سینکڑوں مصداق آپ آج کل کی زندگی میں تلاش کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور بالخصوص اپنے خلیط کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَغُشَّهُ، یعنی آپ اس کے ساتھ غش نہ کریں۔ غش ایک قسم کا مالی فراڈ ہوتا ہے، ایک قسم کا مالی دھوکہ دہی ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو چاہے وہ باطنی طور پر ہو۔ فقہی اصطلاح میں غش کہا جاتا ہے کم فروشی کرنے کو۔ غش گناہ کبیرہ ہے، فعل حرام ہے اسلامی تعلیمات میں، اور اوپر سے غرر جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ بھی فعل حرام ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہرگز غش کی، غرر کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ مثلا وزن میں غرر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی 1 کلو جو ہے نا وہ فروٹ لینے کے لیے آیا، آپ نے اس کو دکھایا تو 1 کلو، لیکن جب تحویل اس کو دیا تو آپ نے اس کو 900 گرام دے دیا، پھر اس کو کہا میں نے تو تمہیں 1 کلو دیا تھا، تم نے راستے میں کھا لیا ہوگا، جا کے کہیں پھینک دیا ہوگا، میں نے تمہیں مکمل وزن کے ساتھ دیا ہے۔ یا اسی طرح عدد میں انسان 1 درجن کسی کو انڈے دیتا ہے، پورے گن کے دیتا ہے، لیکن جب لفافہ اس کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو چپکے سے 1 انڈا بیچ میں سے نکال دیتا ہے۔ تو اب اس کے پاس دروا کے 11 جو ہے نا وہ انڈے گئے ہیں، یا 11 کیلے گئے ہیں، یا 11 سیب گئے ہیں، جو چیزیں عدد کے حساب سے فروخت کی جاتی ہیں۔ تو اب یہاں یقینی بات ہے کہ اس کو غش میں مبتلا کر دیا، یا اعلیٰ کوالٹی کی چیز دکھا کر اسے پست کوالٹی کی چیز جو ہے نا وہ دے دی جائے۔ یہ والا قانون معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں ریڈی والی دکان پہ اس نے بڑے خوبصورت جو ہے نا وہ پھل سامنے لگا کر رکھے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں نے یہ پھل آپ کو فروخت کرنے ہیں۔ آپ اس کے پھل دیکھ کر بہت متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ دیتا ہے تو آپ کو اندر سے گلے سڑے
جو ہے نا وہ بیچ میں ڈال کے دے دیتا ہے. آپ گھر جا کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دکھائی تو بہت اچھے تھے لیکن دیے بہت برے ہیں. اسی طرح امام حضرات معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخصیت کے بارے میں غالباً امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے کہ بازار میں گئے، جا کر دیکھا ریڑھی سامان بیچ رہا ہے اور اس نے بہت سارے غلات جو ہے نا وہ اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. تو امام نے کہا بہت اچھی چیز ہے آپ کے پاس، تو بہت اچھا اور اعلیٰ کوالٹی کا مال ہے. امام نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ باہر نکالا تو دیکھا اندر جو ہے نا وہ بیچ میں جو ہے وہ ردی مال تھا، بہت ہی گندا مال تھا. تو امام نے کہا تم تو غش کر رہے ہو، تم تو ملاوٹ کر رہے ہو، تم تو دھوکہ دہی کر رہے ہو، یہ تو درست نہیں ہے اسلامی تعلیمات میں. لہٰذا امام نے اس کو نصیحت کی. لہٰذا عزیزان محترم، بطور معمول ہماری مارکیٹ میں، ہمارے معاشرے میں غش کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی رائج ہے. یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے خلید کے ساتھ غش نہ کرے. اور پھر آخری چیز جیسے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ ہے وَلَا تَخْدَعْهُ، یعنی خدعے نہ کرو اس کے ساتھ، فریب، چالاکی، مکاری اور خیانت یہ تم اس کے ساتھ کرنے کا حق نہیں رکھتے. عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات میں غرر یہ بھی حرام ہے، غش یہ بھی حرام ہے، خدعے یہ بھی حرام ہے، اور یہ تینوں گناہان کبیرہ ہیں جن سے خداوند متعال نے منع کیا ہے. حتیٰ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ انسان کافر ذمی، کافر غیر حربی کے ساتھ غش کرے. وہ شخص مسلمان نہیں ہے لیکن ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جو غش پر مشتمل ہو، ایسا معاملہ کریں جو غرر پر مشتمل ہو، ایسا معاملہ کریں جو خدعے پر مشتمل ہو. لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام خلید کے بارے میں ان تین چیزوں کی نصیحت فرمائی اور فرماتے ہیں وَتَتَّقِ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ، کہ اپنے خلید کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے خوف کھاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک برتو، یعنی اس کے حق کو ادا کرو. اور تمہارے اوپر اس کا حق یہی ہے کہ تم اس کے ساتھ غرر نہ کرو، تم اس کے ساتھ غش نہ کرو اور تم اس کے ساتھ خدعے نہ کرو. خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اپنے جو دوست ہیں، اپنے ہم سفر ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہیں، وہ افراد جو ہمارے ہمسائے ہیں یا وہ افراد جو پراپرٹی کے مفادات میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، یعنی ہم ایک ہی اپارٹمنٹ میں یا ایک ہی بلڈنگ کے اپارٹمنٹس میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ تمام افراد ہمارے خلید ہیں. ہم ان کے حقوق کا خیال کریں، ان کے ساتھ فراڈ نہ کریں، ان کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں، ان کے ساتھ خدعے نہ کریں اور ان کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کریں. خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے. آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.